ایک بادشاہ کی عادت تھی، وہ اپنا بیش بدل کر عوام کی خبرگیری کرتا تھا، لوگوں کے حال چال دیکھتا تھا، وہ لوگوں کے پاس جاتا، ان کے حالات معلوم کرتا اور خاص طور پر اپنی حکومت کے بارے میں لوگوں سے سوال کرتا۔ لیکن لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ سوال کرنے والا خود بادشاہ ہے۔ ایک دن وہ بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ شہر کے آخری کنارے پر موجود تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مر چکا تھا۔ لوگ اس کے آس پاس سے گزر رہے تھے لیکن کوئی بھی اس کی لاش کو نہیں اٹھا رہا تھا۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی لیکن لوگ بادشاہ کو پہچان نہ سکے کیونکہ بادشاہ بیش بدل کر آیا تھا۔ لوگوں نے بادشاہ سے پوچھا، بھائی آخر مسئلہ کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا، یہ شخص یہاں مرا پڑا ہے، اس کی موت ہو چکی ہے، کوئی اس کو اٹھاتا کیوں نہیں؟ لوگوں نے کہا، یہ بہت برا ہے اور گنہگار انسان تھا، ہم نہ تو اسے غسل دیں گے اور نہ ہی اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے ایک بات بتاؤ، کیا یہ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہے؟ اتنا کہنے کے بعد بادشاہ نے اس شخص کی لاش کو اٹھا کر اپنے کندھے پر رکھا اور اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ اس کے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے اس کی لاش دیکھی تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی بیوی روتے روتے یہ کہتی جا رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں میرا شوہر اللہ کا ولی تھا اور وہ نیک لوگوں میں سے تھا۔ اس بات پر بادشاہ کو بہت تعجب ہوا اور وہ کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس آدمی کی برائیاں کر رہے تھے، اس کی میت کو ہاتھ تک نہیں لگا رہے تھے، نہ لوگ اسے غسل دینے کو تیار تھے اور نہ کوئی اسے دفنانے کے لیے تیار تھا، پھر یہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا، مجھے لوگوں سے اسی بات کی امید تھی، دراصل حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر ہر روز شراب کھانے جاتا تھا اور شراب خرید کر لاتا تھا۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ خود اس بات کو سوچئے، جو شخص روزانہ شراب کھانے جائے، شراب خریدے، تو پھر وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس بارے میں ہم آپ کو آگے ویڈیو میں بتائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب کا بھی ایک واقعہ بتائیں گے جو اسی طرف کا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ تو اس شخص کی عورت نے بتایا، میرا شوہر روزانہ شراب کھانے جاتا اور شراب خرید کر لاتا، لیکن وہ شراب پیتا نہیں تھا بلکہ شراب خرید کر گھر لے آتا اور اس کو نالی میں بہا دیتا اور کہتا کہ چلو کچھ لوگ آج گناہوں سے بچ گئے ہیں اور مسلمانوں سے گناہوں کا کچھ بوجھ تو ہلکا ہوا۔ اسی طرح رات کے پچھلے پہر وہ بری عورتوں کے پاس جایا کرتا اور ایک رات کے پیسے انہیں دے کر یہ کہتا، اب آپ اپنے دروازے بند کر دو، تمہارے پاس آج رات کوئی نہیں آنا چاہیے۔ گھر آ کر کہتا، الحمدللہ آج ہمارے علاقے کے مسلمان نوجوانوں کے کچھ گناہوں کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہے۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تو میں اپنے شوہر سے یہی کہا کرتی کہ یاد رکھنا، جس دن تم مر گئے اس دن لوگ تمہیں نہ غسل دیں گے اور نہ تمہاری نماز جنازہ پڑھیں گے، نہ ہی تمہیں کوئی دفن کرنے والا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے کہتا، گھبراؤ نہیں، تم دیکھو گی میرا جنازہ وقت کا بادشاہ اور اولیاء پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا، میں ہی بادشاہ ہوں، ہم کل اس کو غسل دیں گے اور ہم خود اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے اور اس کی تدفین اس قبرستان میں ہوگی جہاں شاہی خاندان کے لوگ دفن ہیں۔ چنانچہ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اگلے روز بادشاہ نے شہر بھر میں یہ اعلان کروا دیا کہ بادشاہ کے محل کے اندر ایک نوجوان کا جنازہ ہوگا جو بادشاہ خود پڑھائیں گے، اس میں علماء کرام اور لوگ شامل ہوں گے۔ اگلے دن بادشاہ کے محل میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا جنہوں نے بادشاہ کی امامت میں اس شخص کی نماز جنازہ ادا کی۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہم آج کل کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کے متعلق فیصلہ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ لوگوں کے دلوں میں کیا ہے تو یقین مانیے ہماری زبانیں گونگی اور ہماری آنکھیں پتھر کی ہو جائیں گی۔ اسی طرح کا ایک واقعہ اور بتایا جاتا ہے کہ عرب کے کسی علاقے کے اندر یہی معاملہ پیش آیا جہاں ایک شخص کا انتقال ہوا تو جب لوگ اسے غسل دینے لگے تو اس کے اوپر لوگوں نے کیڑے مکوڑے پھینکنا شروع کر دیے۔ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ شخص بہت بد کردار ہے، ہم نے ساری عمر یہ دیکھا ہے کہ یہ شخص ہر رات طوائف کے یہاں جاتا اور چپکے سے باہر جا کر راتیں بسر کرتا تھا، تو ایسے شخص کو غسل دے کر اس کی نماز جنازہ کیوں پڑھائی جائے؟ ان لوگوں نے جب اس شخص کے اوپر کیڑے مکوڑے چھوڑنا شروع کیے تو وہ کیڑے اچانک سے غائب ہو گئے اور وہاں سے خوشبو کے پھبارے اٹھنے لگے، ایسی خوشبو جو آج سے پہلے کبھی کسی نے نہیں محسوس کی تھی۔ لوگ بڑے حیران اور پریشان ہوئے، لوگ فوراً اس شخص کی عورت یعنی اس کی بیوی
بیوی کے پاس گئے اور اس سے پوچھا کہ تمہارا شوہر تو اتنا بد کردار تھا، اتنا برا تھا، اس کی ہر رات گناہوں میں اور کسی دوسری عورت کی باہوں میں گزرتی تھی، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس عورت نے کہا، ایسا تم لوگ سوچتے ہو، تم لوگ اس پر یقین کر لیتے ہو جو تم ظاہری طور پر دیکھتے ہو۔ اس شخص نے آج تک کسی نامرہم عورت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور نہ ہی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، بلکہ وہ ہر رات کسی ایک طوائف کے پاس جاتا، اس کی رقم ادا کرتا، اس کی ایک رات کی اجرت ادا کرنے کے بعد اس سے یہ منت کرتا کہ تم آج کی رات اپنا کوٹھا بند کر دو، اپنے دروازے بند کر دو، آج کی رات تم کوئی گناہ نہ کرنا۔ اگر وہ ایسا کرتی تو میرا شوہر خوشی خوشی گھر آ کر مجھے بتاتا کہ آج میں نے ایک عورت اور کئی نوجوانوں کو گناہ کرنے سے بچا لیا ہے۔ میں اپنے شوہر سے کہا کرتی کہ تم جو راتیں طوائفوں کے پاس ان کے گناہوں سے روکنے کے لیے جاتے ہو تو لوگ تمہیں برا سمجھیں گے، تمہاری نماز جنازہ نہیں پڑھائی جائے گی اور لوگ تمہیں غسل تک نہیں دیں گے۔ وہ مجھے کہا کرتے، تم اس کی فکر نہ کرو، اللہ اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ہے اور اللہ سے بڑا رحم کرنے والا اور کرم کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ جو چاہے تو لوگوں کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے والا ہے اور وہ نہ چاہے تو لوگوں کے دلوں میں کوئی محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ تو یہ کچھ واقعات ہیں جو ہمیں سبق دیتے ہیں کہ کسی کے بھی ظاہر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، اس کے باطن میں کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے۔